السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، ساقی نامہ کے دوسرے حصے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ڈاکٹر شہزاد ہاشمی اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے استاد محترم جناب پروفیسر سر منظور احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ جی سر، ارشاد فرمائیں۔ میرے دیدہ ترکی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں۔ اللہ میاں تو جانتا ہے کہ میں کتنا آہوزاری کرتا ہوں۔ میرے دیدہ ترکی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں، میرے نالائے نیم شب کا نیاز۔ اور اللہ میاں میں آدھی رات کو اٹھ کے بھی آہیں بھرتا ہوں۔ اور ڈاکٹر صاحب انہوں نے ایک کتاب کے بارے میں ریکمنڈیشن کی ہے جو زبور عجم ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، فغان نیم شبی بے نوائے راز نہیں۔ کہتا ہوں میری آدھی رات کی آہیں ہیں، اور آہیں جو ہوتی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی بید ہوتے ہیں۔ تو یہاں کہتے ہیں میرے نالائے نیم شب کا نیاز، اے میرے ساقی میں دیکھ میں آدھی رات کو بھی اٹھ کے میں آہیں بھرتا ہوں اس قوم کے لیے۔ میری خلوت و انجمن کا گدا، امنگیں میری، آرزوئیں میری، امیدیں میری، جستجوئیں میری، کہ اے میرے ساقی دیکھ میں اپنی قوم اور ملت کے لیے کیسے کیسے میرے اندر ارمان ہے کہ واقعی یہ وہ دوبارہ پھر یہ ان میں وہی توحید کا جو روزمرہ کی زندگی میں اس کا اطلاق کریں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ واقعتاً اس میں آ جائیں۔ یہ میری امنگ ہے، میری آرزو ہے۔ امنگیں میری، آرزوئیں میری، امیدیں میری، جستجوئیں میری، میری فطرت آئینہ روزگار۔ کیا میرے ساقی تو دیکھ، تو گویا ہے کہ میری فطرت جو ہے میری شاعری میں لوگوں کو مستقبل کا چیز نظر آ سکتی ہے۔ کیا بات، کہ میری فطرت آئینہ روزگار، زمانے کو اگر دیکھنا ہے سمجھنا ہے تو میرے کلام کو پڑھو۔ ڈاکٹر صاحب بہت بڑا کہہ رہے ہیں اور مفت میں۔ میری فطرت آئینہ روزگار، غزالان افکار کا مرغزار۔ اور ہرنوں کے غول جس طرح وہ پھرتے ہیں گھومتے ہیں جنگلوں میں صحرا میں، میری شاعری کے اندر بھی جناب نا اگر تم بے شمار اگر دیکھنا چاہو فکر تو آؤ، تمہیں افکار نظر آئیں گے۔ میری فطرت آئینہ روزگار، غزالان افکار کا مرغزار، میرا دل میری رزمگاہ حیات، کیا بات ہے، گمانوں کے لشکر یقین کا ثبات۔ تو اے میرے مولا، اے میرے ساقی دیکھ کہ بے شمار گمان آتے ہیں لیکن میرے جو یقین کا ثبات ہے ان سب کو شکست دیتا ہے۔ زبردست۔ یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، کہ اللہ میاں تو نے جو کچھ میں درویش ہوں اور یہ متاع ہے، میری بہت بڑی دولت ہے اللہ میاں ساقی جو مجھے تو نے عطا کیا ہے، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر۔ اور اے میرے ساقی میں درویش، میں یہ جو کچھ تو نے مجھے نوازا ہے میں اس میں بھی جو بہت بڑا۔ اور کیا کر دیا آخر میں، کیا مانگتے ہیں؟ میرے قافلے میں لٹا دے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے سے۔ کیا میرے ساقی یہ جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے اور جو کچھ میں آدھی رات کو اٹھ کے مانگتا ہوں، روتا ہوں، فریادیں کرتا ہوں، آہیں بڑھتا ہوں، اے میرے مولا اس پوری مسلمان امت میں یہ چیز بڑھ دے۔ ڈاکٹر صاحب کتنی خوبصورت دعا ہے، بڑی بات، بہت بڑی دعا مانگتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری قوم آ رہی ہے اس سائڈ۔ اور ڈاکٹر صاحب اگلا بند جو ہے یہ ساقی نامے کا، اب علامہ اقبال جو ہے نا وہ اپنے قاری کو بتدریج وہ ڈیپ لے کے جا رہے ہیں کہ زندگی کے اسرار و رموز سمجھانے کے لیے۔ جی سر، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں وہ فرماتے ہیں دما دم رواں ہے یم زندگی۔ یم کہتے ہیں ڈاکٹر سمندر کو۔ اچھا، کہتا ہے یہ پوری زندگی کیا ہے، یہ ایک سمندر ہے۔ اچھا، دما دم، اور اس میں ہر چیز جو ہے نا جیسے سمندر میں ایک لہر کے بعد دوسری لہر دوسری لہر جو ہے نا، تو کہتا ہے دما دم رواں ہے یم زندگی، ہر ایک شے سے پیدا رم زندگی۔ رم کہتے ہیں حرکت کو۔ تو کہتا ہے اس زندگی میں جو ہے نا یہ زندگی ٹھہراؤ کا شکار نہیں ہے،
موج ہے دریا میں. ہاں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ بھی نہیں. تو یہ جو موجوں کا اچھلنا کودنا یہی زندگی. ہاں تو یہ جو کہنا کہ یہ آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس زندگی کو تم ایک نا بلکہ یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس میں ہر لہر دوسری لہر کے ساتھ جو ہے نا دما دم رواں ہے یم زندگی ہر ایک شے سے پیدا رم زندگی اسی سے ہوئی ہے بدن کی نمود کہ شعلے میں پوشیدہ ہے موجود اور اسی حرکت کے نتیجے میں انسان جو زندگی جو ہے نا اس نے بدن کی شکل اختیار کی ہے کہ جس طرح دھوئیں کے اندر شعلہ موجود ہوتا ہے اسی سے ہوئی ہے بدن کی نمود کہ شعلہ دودھ کہتے ہیں اس کو دھوئیں کو گراں گرچہ ہے صحبت ابو گل خوشائی سے محنت ابو گل. کیا بات کہ یہ زندگی جو ہے نا اگرچہ یہ انسان کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ اس کو یہ لیکن ہے کہ اس کو جو یہ محنت کرنے کا جو اس کا پہلو ہے نا جدوجہد کا اس وجہ سے زندگی اس میں ہے. گراں گرچہ ہے صحبت اب زندگی کو ابو گل سے اتنا لیکن ہے کہ اس ابو گل میں انسان میں جو ہمت محنت کرنے کی جو ہے نا اس وجہ سے یہ گراں گرچہ ہے صحبت ابو گل خوشائی سے محنت ابو گل یہ ثابت بھی ہے اور سیار بھی اور ناصر کے پھندوں سے بیزار بھی. کہ غور سے دیکھو نا کہ یہ حرکت میں بھی ہے اور ٹھہری بھی نظر آتی ہے. یہ ثابت بھی ہے اور سیار بھی اور ناصر کے پھندوں سے بیزار بھی. یہ وعدت ہے کثرت میں ہر دم آسی کہ یہ زندگی جو ہے نا اس کے بے شمار وہ پہلو ہیں ہے یہ وعدت ہے زندگی ایک وعدت ہے. ٹھیک ہے یہ وعدت ہے کثرت میں ہر دم اسیر مگر ہر کہیں بے چگوں بے نظیر. یہ عالم یہ بت خانہ ہے شجاعت کہ یہ دنیا 6 پہلو کی دنیا تو یہ جو ہے نا یہ کیوب ہے یہ کائنات جو ہے نا اس کے 6 پہلو ہیں. ہاں یہ عالم یہ بت خانہ ہے شجاعت اسی نے تراشا ہے یہ سومنات. تو یہ زندگی نے یہ پوری جو ہے نا اپنے اس کی دوڑنے بھاگنے کے لیے اپنی ساری ایکٹیویٹی یہ زلزلے یہ طوفان یہ حرکتیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا کہتا ہے یہ زندگی نے یہ سارا دیا ہوا ہے. یہ عالم یہ بت خانہ ہے شجاعت اسی نے تراشا ہے یہ سومنات. پسند اس کو تکرار کی ہو نہیں کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں. کیا بات کہتا ہے غور سے دیکھو نا تو پورے اب اربوں انسان ہیں ہر انسان کی شکل جو ہے نا وہ دوسرے سے علیحدہ ہے. بالکل جیسے کائنات کے بارے میں بتا گیا کہ اس کی 6 ڈائمینشنز ہیں 6 جوہات بتائی انہوں نے. کیا بات ہے. پسند اس کو زندگی کو پسند اس کو تکرار کی ہو نہیں کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں. منو تو سے ہے انجمن آفرین مگر عین خلوت مگر عین محفل میں خلوت نشین. کہتا ہے زندگی خود لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے اور خود اس کے اندر بیٹھی ہوتی ہے. منو تو سے ہے انجمن آفرین مگر عین محفل میں خلوت نشین. چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے یہ چاندی میں سونے میں پارے میں ہے. کہتے ہیں یہ بھی زندگی کے پہلو ہیں ڈائمینشن. چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے یہ چاندی میں سونے میں پارے میں ہے. اسی کے بیباں اسی کے ببول اسی کے ہیں کانٹے اسی کے ہیں پھول. کہتا ہے کہ یہ جو دریا صحرا اور یہ اس میں جو سارے جو ہے نا یہ مطلب جو ہے یہ سب یہ زندگی کے مختلف وہ جو 6 پہلو نے بتائے وہ بتا رہے ہیں. اچھا اچھا اچھا. اسی کے بیاباں اسی کے ببول کہتے ہیں کانٹوں کو. اسی کے ہیں کانٹے اسی کے ہیں پھول کہیں اس کی طاقت سے کو سار چور. کہتے ہیں یہ زندگی کہیں تمہیں پہاڑ جو ہے نا وہ زلزلے سے وہ چکنا چور ہوتا نظر آیا. یہ بھی زندگی کا حصہ ہے. کہیں اس کی طاقت سے کو سار چور کہیں اس کے پھندے میں جبرائیل و حور. کوئی اور کہیں انسانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کو جو روحانیت کے حوالے سے آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. کہیں اس کے طاقت سے کو سار چور کہیں اس کے پھندے میں جبرائیل و حور کہیں جرہ شاہی سیماب رنگ اور کہیں جرہ شاہی کہتے ہیں نر باز. اچھا. اور کہیں زندگی آپ کو اس شکل میں نظر آئے گی کہ خوفناک طاقتور باز جو ہے نا وہ شاہین جو ہے سلیٹی رنگ کا لہو سے چکوروں کے آلودہ چنگ کہ اس کے جو ہے نا وہ پنجے جو ہیں وہ یعنی کہیں آپ کو طاقتور قومیں جو ہے نا وہ کمزور طاقتوں کو قوموں کو ملیا میٹ
اب یہ کیا ہے دیکھو نا، ہلاکو چنگیز خان، یہ تتاری، صحیح، یہ اسی کے یہ ہیں. کہیں جرہ شاہی سیماب رنگ، لہو سے چکوروں کے آلودہ چنگ، کبوتر کہیں آشیانے سے دور، پھڑکتا ہوا جال میں ناصبور. اور کہیں آپ کو زندگی کے کہ دور کبوتر جو ہے کسی جال میں وہ پڑ پڑا. تو یہ اقبال نے بڑی خوبصورت سے ڈاکٹر صاحب یہ زندگی جو ہے سمندر ہے اور اس کی سارے جو ہے نا مظاہر اور حرکت جو ہے وہ بیان کیا. کیا بات، کیا بات. کہ بڑا یہ جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ اب آپ کو اقبال اللہ رحمہ جو ہے نا زندگی کے ڈیپ دا ڈیپ لے کے جا رہا ہے، اس کے مختلف اسرار و رموز جو ہے نا. تو کہتے ہیں اگلا بند ہے ہاں، فریب نظر ہے سکون و ثبات. اچھا، نیا پہلو. اچھا ہاں ٹھیک. کہتے ہیں کہ یہ جو تمہیں یہ نظر آتا ہے نا زندگی کو، کہتا ہے یہ تمہارے فریب ہے، یہ سکون و ثبات فریب ہے. صحیح. یہ فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرائع کائنات. کہتا ہے یہ جو قدرت نے جو کائنات کے اندر جو حرکت رکھی ہے نا، آپ کو یہ دنیا ٹھہری ویسے فریب نظر آتا ہے، اصل میں یہ حرکت میں ہے، اور بلکہ ذرے ذرے میں جو ہے نا یہ قدرت کا ہے. فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرائع کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود، کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود. یہ قرآن شریف کی آیت بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحے نئے جلوے میں آتا ہے. یہ قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ ہے. بالکل صاحب، وہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ کن فیکون کی صدا آ رہی ہے کہ ہر لمحے کہ ارتقاء ہو رہا ہے. یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون. اللہ آرڈر دے رہا ہے، بار بار آرڈر دے رہا ہے مزید. یہ بڑی خوبصورت ہے جو کر رہا ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب بڑا آپ نے مجھے یاد کرا دیا کہ وہ کہتا ہے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردون. کہتا میں نے یہ اب یہ کسی چاہیے تو یہ تھا، لیکن میں پھر بھی ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں یہ ہمارے جو علماء ہیں قدیم، یہ ان کے یعنی ان کی جو ہے نا اصل بات ہے کہ اس دور میں جو علم کی سطح تھی اس میں یہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے. ہاں، یہ 20ویں صدی میں آ کے یہ اقبال نے اس لیے کہا کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ دریافت ہو گئی. بالکل بالکل. کہ اب قرآن کا یہ مفہوم جو ہے کہ اس کو فائدہ لے کہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آگے کیا اس کا مطلب ہم مزید کیا چیک کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. انہوں نے دیکھو اس پہلو کو اس نظر سے دیکھا. اس دور کے جو فقیہ تھے ان کے سامنے تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اور گلیکسیز بھی ہیں، اور گلیکسیز بھی ہیں. تو وہ کیسے زمین میں سارا کچھ سمجھ رہا یہ زمین نہیں. سچی بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ جہانوں جمع کا صیغہ ہے، جہانوں کا رب ہے، تو یہ تو 20ویں صدی آ کے پتہ لگا ہے، ابھی آ کے پتہ لگا ہے 21ویں صدی میں کہ یہ جو ہے نا ہزاروں اور یہ جو ہے نا یہ افلاک کی جو اکائی ہے کہ روشنی کی رفتار جو ہے نا یہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے. اور کئی ایسی گلیکسی ہیں کہ اس کی روشنی زمین پر پہنچتے لاکھوں سال لگتے ہیں. تو یہ یعنی اقبال کا یہ کہنا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے یہ اخذ کیا ہے کہ یہ ساری کائنات پوری بنی نو انسان کے کلنگ زون میں ہے. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت صرف مسلمانوں کی نہیں، عالم بشریت کی زد میں ہے. مومنوں کی بات نہیں کی ہے، مومنوں کی بات نہیں کی ہے، سب کی دیکھو پورے عالم کی بات. ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی فقط ذوق پرواز ہے زندگی. کہتا ہے یہ یاد رکھو کہ یہ پورا یہ جو ہے نا یہ مسلسل پرواز ہے. پرواز کا نام زندگی ہے، حرکت میں رہنے کا نام زندگی ہے. صحیح. بہت اس نے دیکھے ہیں پست و بلند، سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند. کہ زندگی نے جو ہے نا یہ جو ہے نا ارتقاء ہے، یہ چھوٹی موٹی پریشانی ہے، گزر جاؤ. زندگی جو ہے نا وہ آگے بڑھ رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، بڑھنے کا نام ہے، ترقی کا نام ہے. سفر زندگی کے لیے برگو ساز، سفر ہے حقیقت حضر ہے مجا. کہ سفر جو ہے حرکت جو ہے یہ زندگی کا زیور ہے، زندگی کی خوبصورتی ہے. سفر زندگی کے لیے برگو ساز، سفر ہے حقیقت حاضر ہے مزہ. تو سفر جو ہے مسلسل جو ہے نا آگے بڑھنا جو ہے نا یہی خوبصورتی ہے. اور ایک جگہ ٹھہرنا جو ہے نا یہ زندگی کے لیے نقصان دہ ہے.
الجھ کر سلجھنے میں لذت اسے، تڑپنے پھڑکنے میں راحت اسے. کہتے ہیں یہ زندگی خود پنگے لیتی ہے. تجربے کرتا ہے نا انسان، بار بار تجربے کرتا ہے. ہاں پنگے بھی لیتی ہے اور پھر پنگے لے کے پھر اس کو سلجھاتی بھی ہے. الجھ کر سلجھنے میں لذت اسے، تڑپنے پھڑکنے میں راحت اسے. ہوا جب اسے سامنا موت کا، کٹن تھا بڑا تھامنا موت کا. کہتا ہے کہ ہاں تو کہتا ہے کہ اتر کر جہان مکافات میں رہی زندگی موت کی گھات میں. تو کہتا ہے یہ بالکل جناب میدان میں ڈٹ کے کھڑی ہوگی آ کے کہ میں موت کا مقابلہ کروں گی. مذاق دوئی سے بنی زوج. زوج کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جوڑے جوڑے کو، جی ہاں، کہ پوری زندگی میں جو ہے نا جوڑا جوڑا. مذاق دوئی سے بنی زوج. اٹھی دشت کو سار سے فوج. گل اس شاخ سے ٹوٹتے بھی رہے. کہ یہ جو ہے انسانیت جو ہے کاروان ہے، یہ جو آپ کی محنت ہے، کہ پھول جو ہے نا وہ شاخ سے پھوٹتے بھی ہیں اور گرتے بھی ہیں. اس طرح انسان کی زندگی اور موت، ٹھیک ہے نا. کئی دوست ساتھ ملتے ہیں، کوئی چھوڑ جاتے ہیں، کوئی چلتے ہیں ساتھ میں. گل اس شاخ سے ٹوٹتے بھی رہے، اسی شاخ سے پھوٹتے بھی رہے. سمجھتے ہیں ناداں اسے بے ثبات. اور کہتا ہے کہ سادہ بیوقوف لوگ جو ہیں وہ زندگی کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جگہ رکی ہے. بڑی سمجھتے ہیں ناداں اسے بے ثبات، ابھرتا ہے مٹ مٹ کے نقشے حیات. تو آپ غور سے دیکھو کہ آج جو جناب نا یہ 21ویں صدی میں 21ویں صدی میں کہ کتنی یہ تاریخ کیا ہے، یہ واقعات ہی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن انسان جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری آبادی جو ہے نا وہ 7 ارب سے بھی زیادہ ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. کسی زمانے میں اقبال نے جب خطبہ الاباد لکھا اس وقت ہندوستان میں 4 کروڑ مسلمان تھے، اور پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی آبادی تھی وہ 40 کروڑ تھی. آج جو ہے نا وہ 1 ارب سے زیادہ ہے. بالکل. تو اقبال کیا کہتے ہیں کہ سمجھتے ہیں ناداں اسے بے ثبات، ابھرتا ہے مٹ مٹ کے نقشے حیات. بڑی تیز جولاں بڑی زود رس، ازل سے اب تک رمے یک نفس. جولا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ گھوڑ دوڑ کا جو ہوتا ہے نا سڑک، وہ راستہ جس میں گھوڑے جو تیزی سے وہ سفر طے کرتے ہیں. تو کہتا ہے یہ کیا ہے، بڑی تیز جولاں بڑی دور رس، ازل سے اب تک رمے یک نفس. کہ زندگی جو ہے نا یہ اربوں سالوں کا جو ہے نا اس طرح پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک قدم میں یہاں تک آ گئی. زمانہ کے زنجیر ایام ہے، دموں کے الٹ پھیر کا نام ہے. کہ یہ جو تاریخ ہے یہ کیا ہے، زمانہ کے زنجیر ایام ہے، دموں کے الٹ پھیر کا نام. تو ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اس نے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان انشاءاللہ اس ساقی نامے سے بہت کچھ اچیو کریں. بہت کچھ. خواتین حضرات، اسی کے ساتھ آج کا یہ پہلا حصہ ختم ہوا، اپنے اختتام کو پہنچا. اس میں تقریباً 5 بند کر چکے ہیں، اب صرف 2 بند رہ گئے ہیں. تو اگلا سیشن جو ہمارا ہوگا وہ دوسرا اس کا سیشن ہوگا اور آخری سیشن ہوگا. اس دعا کے ساتھ کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں کی ہیں، جو نصیحتیں فرمائی ہیں، جو دعائیں ہمارے لیے مانگی ہیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں ڈاکٹر شہزاد شبیر، میرے استاد محترم جناب پروفیسر سر منظور احمد صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے. اقبالیہ کی نشست کے ساتھ ساقی نامہ کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو میں اپنے استاد محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ اس سے دوسرے سے کو شروع کریں. جی استاد، السلام علیکم. السلام سر، اس پہ ارشاد فرمائیں. ڈاکٹر صاحب یہ ساقی نامہ کے حوالے سے اقبال علیہ رحمن نے جو اس کا یعنی وائنڈ اپ اس کو کیا ہے وہ بڑا اس کا جو ہے نا وہ ہر حوالے سے وہ سائنٹیفک بھی ہے اور انسان کے اندروں جو کیفیت ہے اس کا بھی اظہار ہے. اچھا. اور جس طرح بعض جگہ انہوں نے کہا ہے نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پادا سراغ زندگی. کیا بات ہے. تو یہ من کی دنیا جو ہے جی اپنے من میں ڈوب کر پادا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. بالکل. اسی کے ساتھ ہی حاضرین ناظرین سامعین،
ساکی نامہ کا دوسرا حصہ آج اپنے اختتام کو پہنچا. جلدی انشاءاللہ ساکی نامہ کے تیسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.